وليهم وحافظهم وقائدهم وناصرهم وذكير الرحيم مسلم ورزقنا فوضا ويغفره فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام بحق صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائمة عجل الأمطار فرجا ناظرين نظر المذاهب ونجعلنا لك في النوائب ولو غمن سيد جليل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حسینیت زندہ باد 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث کون حسین یا وارث کون عباس یا وارث کون علی اکبر یا وارث کون علی اصغر نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی صلی اللہ فی کل موجود وجود اللہ فی کل مشہور حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ بالمسکنین شریف القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر الزمان آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسلط آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فضاج صلاة المؤمنین معراج المؤمنین معز المؤمنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتضی امین ذوالفقار اس مقدس ذکر کا وارث اس منبر کا وارث علم کا وارث دولے کا وارث قاضی کا وارث زمانوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث مسیحوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلوک کا وارث معراج کا وارث صداقت کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث پیارے اماموں کی دستار کا اس دور سے اکلوتا وارث سلطان زمین و زمان مرکز و محور کائنات کی مہدی جل اللہ اللہم حاضر طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو دعا کر لیجیے اگر محسوس نہ فرماؤں قدم کرنا آگے تشریف لے آؤ ضرور پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آئے آگے آگے محمد اتنا فاصلہ اچھا نہیں ہوتا بلا فاصل کے ماننے والے ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آؤ مہربانی درود و سلام اس مقدس مطہر خاندان پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے درود و سلام اس کریم گھرانے پر کہ جس کی وجہ سے اللہ نے سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا ہوا عنایت شفقت قریبیاں اس مقدس گھر کی کہ جو ہے تو عزاداری بھی ہے جو ہے تو نماز بھی ہے جو ہے تو حج بھی ہے یعنی جملہ عبادات کا موجب یہ کرانا
پروردگار کے بہت سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان کہ اللہ نے اپنی محبوب ہستیاں ہمارے حصے میں ڈال دی۔ ہم قابل نہ تھے کہ ہمیں یہ مقدس ہستیاں عطا ہوتی، لیکن اس نے اپنی کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رحمان بن کر ہم پہ رحم کیا تاکہ ہم اس کی رحیمی کو جان سکیں۔ اور طویل گفتگو نہیں، میرے پاس بھی ٹائم نہیں آگے پڑھنے، لیکن اب آئیں گے اتنا دور سے سفر کر کے تو آپ تک پیغام پہنچاتے جائیں گے۔ میں نے ایک جملہ بڑا باریک کہا ہے، آپ نے حوالے فرمایا، میں پھر بناتا ہوں۔ احسان اس مالک الملک خالق کی کائنات کا کہ جس نے رحمان بن کر مخلوق کو یہ مقدس گھر عطا کر کے اپنی رحمیت تک پہنچنے کا راستہ دکھا۔ اب جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم رٹے کے طور پہ پڑھنی ہے اس کو میرا جملہ سمجھ نہیں آئے گا۔ جس نے غور سے پڑھنا ہے کہ کس نام سے آغاز ہے، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ رحمان ہو، چھوٹی سی فضیلت، مگر وہ کہتے ہیں وہ رحیم بھی، میں رحیم بھی ہوں، تو پتہ چلا رحمان اور رحیم میں فرق ہے۔ ورنہ یہی ہوتا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن، یا یہ ہوتا بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ رحمان بھی رحیم بھی۔ رحمان وہ پوری کائنات کے لیے، رحیم ان کے لیے جو ان ہستیوں کو پہچانتے ہیں۔ متوجہ رہنے کی پھر درخواست کر رہا ہوں۔ وہ پروردگار عالم خداوند متعال مالک کائنات رحمان پوری کائنات کے لیے، کافر کے لیے بھی رحمان، مشرک کے لیے بھی رحمان، منافق کے لیے بھی رحمان۔ آپ نے لٹریل لاہور سے آیا یہ کہنی کڑا باتیں کر رہے ہیں، مشرک اور منافق کو ختم نہ کرنا اس کی رحمانیت کی دلیل ہے۔ سے مشرک اور منافق ختم ہو جاتے ہیں، یہ اس کی رحمانیت کی دلیل ہے، مگر وہ رحمان بن کر مخلوق کو بار بار موقع دے کر اپنی رحیمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ صرف چند صاحبان عقل، صاحبان شعور زمین پر ایسے ہیں جو اس کی رحمانیت کو سمجھ کر رحیمیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہے مقدر کی بات، تھوڑی اپنی کوشش کی بات، اگر ساری مخلوق اس کی رحمانیت کو سمجھ آئے وہ سب کو دائرہ رحیمیت میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ کون رحیمیت میں شامل ہوگا کہ جس نے 10 روپے کی روٹی ہوٹل سے لے کے تندور والے سے لے کے کھا کے ڈکار مار لیے؟ نہیں، یہ اس کا رحمان پن ہے کہ اس کو روٹی ملی، اس کا رحمان پن ہے کہ اس کی مخلوق نے روٹی لی کھائی۔ رحیمیت کا یہاں پتہ چلے گا جب بندہ کھا کے حلال کرے گا تو۔ لنگر کھانا آسان ہے، لنگر کھا کے حلال کرنا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت کرنا ہے، کھانا لنگر آسان ہے، ڈاکٹر صاحب کھا کے حلال کرنا مشکل ہے۔ کیسے؟ جب بندہ یہ سوچے گا یہ روٹی مجھ تک کیسے پہنچی، کہاں ایک دانہ بویا گیا تھا، پھر اس دانے میں نمو نمائش کے ذریعے بڑھا، پرورش پائی، پانی ملا، ہوا ملی، دھوپ ملی، بڑھتے بڑھتے ایک تناور پودے کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھل لگا، پھل لگنے پر پھل پکا، اس پھل نے پکنے کے لیے سورج سے مدد لی۔ تھوڑا سا ذہنوں میں جمناسٹک کروا رہا ہوں، کسی نتیجے پہ لے آؤں گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو۔ پھر اس پھل نے اپنے آپ کو پکانے کے لیے سورج کی حدت کی گرمی کی مدد لی، سورج اس کو گرماہٹ نہ دیتا وہ پھل نہ پکتا۔ اس نے سورج کو کہا اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق،
رشتہ، میں بھی اللہ کی مخلوق، تو بھی اللہ کی مخلوق، توجہ سب کہنا بڑے اہم میں موڈ پہ جائے ٹائم نہیں ہے نا، جلدی جلدی کر احسانکار مجھ پر مجھے گرمی کی حدت دے. سورج نے کہا میں گرمی دوں گا، تجھے بھی ملے گی، تو تو فائدہ اٹھائے گا. کوئی اور مخلوق ہے جو گرمی سے گھبرا جائے گی؟ ان کا کیا بنے گا؟ فصل کہتی ہے میں قربانی انہی کے لیے تو دے رہی ہوں. میں نے شروع کر لی بڑی ایک نازک سی، لیکن نتیجہ بڑا تباہ نکلا. لو جی سورج نے اس کو الطاف صاحب گرمی دی، پھل پکنا شروع ہوا، دانے پکنا شروع ہوئے. جب پک گئے پھر فصل نے کہا مجھے کاٹ. ہم نے کہا نہیں ہمیں دانا چاہیے. فصل نے کہا کاٹ، ایسے تجھے دانا نہیں ملے گا، پہلے مجھے کاٹ، کاٹنے کے بعد تھریشر میں ڈال. میرا تم نے خالص پن لینا ہے، مجھ سے بھوسا علیحدہ کر. میں کیا بات ہے، اشاروں اشاروں میں ملتان کام کو تمہیں لینا، میرے اندر سے تو بھوسا نکال، خالص پن تو نے لینا ہے. تجھے چاہیے گندم، مجھے ڈال تھریشر میں. تھریشر آیا، روئی تھریشر آئی، ڈالے گا اس میں ساری کچھیاں کٹھیاں. کیا ہوا تھریشر میں؟ ضرورت تھی دانا، دانے نے کہا تو میری تلاش میں نکلا تھا، میں تجھے بھوسا فری دیتا ہوں. اگر کسی کو یہاں ایک بات عرض کر دوں اور پہنچ جائے ذہنوں تک تو کمال ہو جائے گا. دانے نے کہا سن، تیری طلب ہے حق، وہ ہوں میں، تو ڈھونڈتا ہے حق کے ساتھ ساتھ دنیا. میں تجھے بھوسا دے کے بتا رہا ہوں، حق کی تلاش میں نکل، بھوسا ویسے ہی مل جاتا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ کہا علیحدہ کر مجھ سے بھوسے کو، تیری طرف ہے دانا، لے جا دانا. دانا میں تجھے ایسے کھاؤں؟ کہا کھا پر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری قربانی بچتی ہے، ابھی میں نے اور قربان ہونے. کہا کیسے؟ کہا مجھے اٹھا چکی میں ڈال، جا کے چکی والے کو دیا. چکی والے نے چکی میں ڈالا، پسا، آٹا بنا. کہا ایسے کھا لوں گا نہیں، ابھی میری قربانی رہتی ہے، میں نے اپنے آپ کو تجھ پر قربان کرنا ہے. تو ہے مجھ سے اعلیٰ، تو نے پہچاننا ہے رحمیت کو، رحمانیت سے گزر، پھر تجھے رحمیت کی سمجھ آئے گی. کہا کیسے؟ کہا گھر لے جا، گھر والی کو کہہ اس کو گونڈے، پانی ڈالے، پانی کے بغیر میں نہیں کودا جاؤں گا، چاہے وہ آدم کی مٹی کیوں نہ ہو. سوری صاحب کو گیدرنگ دیا کریں، کوئی سپیکر اچھا دیا کریں. اتنے زور سے بلاتے ہیں، تھوڑا سا ساؤنڈ سسٹم تو اچھا ہونا چاہیے. کسی تک آواز پہنچ رہی ہے، کسی تک پہنچ ہی نہیں ہے. کوئی سا دیکھتے ہے، ادھر دیکھتے ہے، بڑی فان کی باتیں ہیں، کہیں تک پہنچ جائے. کہا گھر لے جا، خاتون تیری پانی ڈال کے گونڈے گی. کہا گونڈے جانے کے بعد تو مجھے کھائے گا؟ کہا نہیں میں تجھے نہیں کھاؤں گا جب تک تو پک کے توے پہ نہیں جائے گا. تو پھر گرمی لے گا، پھر تو پکے گا، روٹی کی شکل اختیار کرے گا، پھر تو پلٹا کھائے گا. جب تو پلٹا کھائے گا تیرا ہر حصہ گرمائش لے گا، پھر تو روٹی بنے گا، پھر روٹی تیرے پاس پہنچے گی. اور کوشش کرنا روٹی کھا کے نہ شکرا نہ بننا، سوچنا ضرور کتنی قربانیاں دے کر گندم مجھ تک پہنچی. پوچھ معصوم سے، یہ جو مخلوق ہے مالک کی، یہ گندم، یہ پھل، یہ کسی پہ قربان ہوتا ہے تو کیسے؟ فرمایا یہ قبول کرتا ہے ولایت کو. پھر
جا کے پھر جا کے کسی پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. جب تک قربانی نہ دے. کہاں سے اس کی قربانی شروع ہوئی؟ ہم تو لڑ پڑتے ہیں بیویوں کے ساتھ، روٹی کو لیٹ ہو گئی. ہم صرف روٹی کی حقیقت پہ غور کریں، یقین جانیے عقل دنگ رہ جاتی ہے. ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا نا، صرف سرسری خدمت میں پیش کیا. غور کر، گندم کہتی ہے میں تجھ پر قربان ہو کے بھی ختم نہیں ہوگی. یہ میری قربانی کا کمال ہے. میں ویسے کی ویسے گندم رہ جاؤں گی جیسی تھی. گندم ہم کریں کیا؟ غور کر، فکر کر اس کی تخلیق پر. تو نے بھی کمال کو پہنچنا ہے. تو بھی اس کی رحمانیت سے نکل کر رحیمیت تک پہنچ. جب تک تو رحیمیت تک نہیں پہنچے گا تو روٹی کھا کے الٹے پلٹے کام کرتا رہے گا. جب تو نے تلاش رحیمیت کی پھر تو مجھے کھا کے حرام کام نہیں کرے گا. کاش کی اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب تجھے یہ سمجھ آیا میں کتنی قربانیوں کے بعد تجھ تک پہنچی ہوں، پھر تیری حقیقت وہ نہیں رہے گی. کوئی تیرے ساتھ غصہ ہوگا تو کہے گا کوئی بات نہیں، میں نے مالک کا اناج کھایا ہے. تو بھی اسی کی مخلوق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کوئی بات نہیں، تو غصہ کر. میری زبان غصے کے لیے نہیں، شکر کے لیے بنی ہے. اب آپ نے مجلس نہیں سنی، آپ نے آنا جانے لگے. چھوڑ دو، کوئی آیا ہے نہ آیا، میں تیرے لیے آیا ہوں. تو صرف ادھر بیٹھ کے سن. میں وقت پاس کرنے والا پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں جاؤں میں پڑھ کے آ گیا تو میں بڑا کوئی چیز مار کے آ گیا. نہیں، میں آیا ہوں اللہ کرے تیرا سویا ہوا اندر کا حر جاگ جائے. اللہ کرے تو بادشاہ کے سامنے سرخرو ہونے والوں کے شمار ہو جائے. اللہ کرے تو لوگوں کے عیب دیکھنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے. اللہ کرے تیرا مومن بن کے ظرف بڑا ہو جائے. مومن کا ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جس طرح مرنے کے بعد برداشت ہماری اللہ بہت کم ہے. بھائی ہم اتنے غصے والے ہیں کہ ہم کسی مومن کو چھوٹی سی بات پہ بھی معاف نہیں کرتے. مومن بننے کا کلیہ دیتا ملتان کو. رات کو تفسیری کتابوں کا دیر تھا انشاءاللہ، لیکن کلیہ میں دیتا جاؤں. ایس سے سیکھ مومن کسے کہتے ہیں؟ کالے کپڑے پہن کے کالے رنگ لگا کے نشانی تو بن سکتی ہے، پر مومن بننے کے لیے بچے سے سیکھ مومن کسے کہتے ہیں؟ کتنا کمال مومن ہے، تفصیل پھر عرض کروں گا. کتنا کمال مومن ہے، بچے سے بچہ لڑ پڑے اسی میں صلح کر لیتے. اسی کو مومن کہتے ہیں. 6 مہینے 6 سال بات ہی نہیں کرنی. بندے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا حضرات مومنین، بندے کہتے ہیں ہم ہیں. اور نہیں، اس سے سیکھ. اگر تو مومن بنتا ہے تلاش کر. کوئی تجھ سے ناراض تو نہیں، کسی سے تو ناراض تو نہیں. سخت بڑا کر، مولا کے لیے معاف کر. کوئی سب راز ہے. میں نے لاہور دس پڑھی جس کی وجہ سے میں لیٹ ہوا، نہیں پہنچ سکا. رات یہاں خطاب ہونا تھا. میں نے کہا امام زمان علیہ السلام تو خیر جو ظہور ہونا ہی ہونا ہے، بادشاہ نے آنا ہی ہونا ہے. انتظار میں ہیں سارے مومن ہیں، لیکن کسی کا انتظار کس قسم کا ہے، کسی کا انتظار کس انداز کا ہے. کوئی مولا کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا تو آ جائے گا. جب اس قوم کو یہ شعور ہو گیا نا، یہ ہے اس کا بیٹا جو کوفہ والوں کے جھوٹے خط پہ آ گیا تھا، پھر انہوں نے سچے خط لے کے بادشاہ کو بلا لینا. جب اس قوم کا شعور بڑھ گیا، ہر ایک کا اس کا اپنا اپنا معیار ہے نا. ہے سب انتظار. یہ رات کو بندے سوتے ہیں، صبح اٹھنے کے لیے وہ سوتے ہو نہیں. تمہارے لاشعور میں اچانک آئے گا علی کا لال. وہ بستر پہ سوتے اس لیے ہو کہ آئے گا تو کعبے کو ڈالے گا. کبھی اپنے لاشعور سے بھی پوچھنا، تیرا لاشعور منتظر ہے. اچھا کسی سے پوچھے جی کل کا کیا کرنا ہے؟ جی کل کے منتظر ہے، صبح ناشتہ کریں گے. چلو کل کے منتظر ہو، پرسوں کے
परसों के भी मुंतज़िर हैं। अरे भाई हर लम्हा आने वाला इंतजार का ऐसा कमाल आंसर छुपा है। तेरा निकलने वाला सांस, पीछे आने वाले सांस को कहते हैं तू आगे चल, मैं भी इंतजार में हूँ। इंतजार की अपनी अपनी कैफियत होती है ना सबकी। मेरे सैयद देखो, हर बंदा मातमी है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मातम करता है किस लालच में, कोई मातम करता है हुसैन पे शान लगाने के लिए, कोई मातम करता है यजीदियत के मुंह पे तमाचा मारने के लिए, मगर कोई मातम कुछ और मकसद के लिए करता है। भला क्या तुम्हारा मेरा कोई मुश्तरका दोस्त कहीं घबराहट में हो, परेशानी में हो, तू और मैं जाके क्या कहते हैं, अकेला ना समझ, मैं हूं। इसलिए मातम करता है आका, पर्दा रहमत में अकेला ना बैठ, मैं भी हर बनने के लिए कमाल हो गया। अलम अब्बास का सलाम कोई सवाब की खातिर करता है, कोई इसलिए करता है चूमे के सरकार के अलम को शिफा मिलेगी। किसी का नजरिया मुख्तलिफ है। भला कैसे? इसलिए देखता है गाजी ये आंखें तेरे अलम को देख बैठी हैं, वादा है अब हराम नहीं देखेंगी। शायद किसी दिल और दिल में मेरा पैगाम मेहरबानी नहीं प्यारी। हर एक अपना जुलझना आती है, कोई चूमता है, कोई मन्नत चढ़ाता है, कोई जुलझना की बात पकड़ता है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो जुलझना को देख के ना मन्नत मानते हैं ना अपनी मन्नतें चढ़ाते हैं, सिर्फ जुलझना को देख के कहते हैं तेरा सवाल कब आएगा। शऊर जो जो बुलंद होता गया, सोच बढ़ती जाएगी, कमाल आता जाएगा, बंदों को समझ आना शुरू हो जाएगा रहमान की रहीमियत को हासिल करने का तरीका क्या है। जहां से मैंने बात शुरू की थी, तो साउंड मजा नहीं देना, मैं बात को समेट मैं बिस्मिल्लाह फिर इंशाअल्लाह। इसलिए कोशिश कर मोमिन बन, मोमिन का मयार बच्चे से सीख। कि किसी औरत को आंख उठा के नहीं देखता, क्योंकि मोमिन जो है दाद नहीं चाहिए, तेरी तवज्जो चाहिए। ये तेरे मेरे पास मौका है जिंदगी का, सांसों की डोरी के बाद मौका खत्म। बाप बेटा दोस्त भाई चाचा मामा सारे रिश्ते सांसों की डोरी तक, सांसों की डोरी खत्म, रिश्ता खत्म। उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, कब्र में ले जाओ मैयत, रिश्ता खत्म। जनाजा में पढ़ेंगे हाज़िर मैयत, सब रिश्ता तोड़ जाते हैं। जो रिश्ता नहीं तोड़ता उसे इमाम ज़माना कहते हैं। करीबी मैं बात मुकम्मल करूं ना, छोड़ तेरी खिदमत में पेश करो दो जुमले मुसाहिब और इजाजत। सारे करीबी करीबी रिश्ता ताल्लुक तोड़ देते हैं। सांसों की डोरी तक कहते हैं वो मेरा, वो मेरा, वो मेरी, वो मेरे। सांसों की डोरी खत्म, हाथ लगाओगे मुस्लिम से मैयत, रिश्ता ताल्लुक खत्म। बस फिर कोशिश होती है जल्दी जल्दी अच्छे कफन के साथ कब्र में डाले, कब्र में डाल दिए जाओ। आगे क्या होगा? आगे वही होगा जो तुमने यहाँ किया होगा। याद रखना, याद रखना, याद रखना सूत्री बट मुल्तान वालों, अगर तुम में से किसी
نے حسین کے ساتھ سودا بازی کی ہوگی، تیری قبر پہ مہدی نہیں آئے گا۔ میں بسم اللہ کروں، میں بولتا ہوں، میں مجلس پڑھنے آیا، میں نے احسان لگایا، اور میں مجلس پڑھنے آیا، مجھے کیا دو گے؟ سودے بازی ہے۔ کونیوں کے بل چل کے میں حسین کا ذکر کرنے آؤں، پھر بھی میں حسین کا مطلب ہوں۔ بادشاہ اس کی قبر میں نہیں آئیں گے جو مجلس کرا کے کہے گا میں نے مجلس کرائی۔ تھوڑی سی زمین امام بارگاہ کو دے گا جو کہے گا میں نے امام بارگاہ بنوائی، اس کی قبر پہ سردار نہیں آئیں گے۔ امام بارگاہ بنوا کے شکر ادا کرے گا حسین تو نے مجھ جیسے سے اپنا گھر بنوایا۔ میں بسم اللہ کروں گا، بسم اللہ کے یہ جوانوں کے میرے مومنین کے ذہنوں میں بات اتر جائے، اللہ کرے سردار سے سودا بازی نہ کرے۔ مجلس سے باہر نکلو گے، کوئی کہے گا جی کہاں گئے تھے، کہو گے میں مجلس میں گیا تھا، چھوڑ یہ سودا گری ہے۔ باہر نکل کو پوچھے کہاں گیا تھا، کہے حسین نے بلایا تھا، میں نہیں گیا، میری بڑی عورت نے بلایا۔ جو سودا میں تو چھوڑنے لگا تھا، یہ محمد پڑھ گئی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خودی محمد علی محمد لم تک صلوات۔ میں بسم اللہ کروں گا، میں بسم اللہ کروڑ والی بسم اللہ، طبیعت گھبراہٹ ہونے گئی، جو سردار کی 5 جج سے سودا بازی کرے گا اس کی قبر پہ قائم نہیں آئیں گے، جو نہیں کرے گا اس کی قبر پہ آئیں گے، حکم مار کے کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا، سردار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ بھائی عطاب بندہ کہے گا مولا وہ جو مجھے میرے دفنانے آئے تھے اپنے، سرکار فرمائیں گے اپنے ہوتے تو تجھے حاضر میت کہہ کے چھوڑنا چاہتے، تیرے اپنے نہیں تھے، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ خوبصورت مسکراہٹ کا مشہور، تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ اٹھ کفن تھا، دیکھ صحیح تیری قبر پہ آیا کون؟ بندہ حیران ہو کے رخ انور کی زیارت کرے گا، آقا آپ امام زمان، صاحب زمان، آپ مجھ جیسے کی قبر پہ؟ مسکرا کے فرمائیں گے تو اٹھتا میرے لیے تھا، تو بیٹھتا میرے لیے تھا، تو چلتا میرے لیے تھا، تو مانتا میرے لیے کرتا تھا، تو عزاداری بھی میرے لیے کرتا تھا، تو لنگر کھاتا تھا، لنگر کھا کے حلال کر جاگ گئے ہو، خدا کی قسم تیرا میرا شکم عام شکم نہیں، ہر بندے کو حسین کا لنگر نصیب نہیں، ہر بندے کو سبیل کے پانی کا قطرہ نصیب نہیں، پر جس کو نصیب ہو وہ اس میں حرام کا قطرہ نہ جائے۔ میں بات عام نہیں نا، بازار کی ہوٹل کی روٹی اور ہے، حسین کا صدقہ لنگر اور ہے۔ بندے پریشان ہوتے ہیں، بندے لنگر کھا کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، ممبر پہ کھڑا ہوں، سید ہوں، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جتنی بڑی بیماری ہے اتنے یقین سے کھا جتنے یقین سے ڈسپلن کھاتا ہے۔ ₹1 کی ڈسپلن تیرے اندر ہلچل مچا دیتی ہے، تیری بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، ڈسپلن ٹھیک کرتی ہے، نہیں تیرا یقین ٹھیک کرتا ہے۔
ولایت نے قوم کو لڑا دیا. ولایت نام توڑنے کا نہیں جوڑنے کا ہے. عقیدے رات کو میں کروں گا اس پہ بات. عقیدے اپنے پاس رکھو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو. عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. میں علی کو یہ مانتا ہوں. میں علی کو مان جتنا اونچا مان سکتے ہیں مان. مگر علی کی ولایت قبول کرنے کے بعد کم از کم تیرے اندر سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے. یقین کمزور بات ولایت تھی. یاد رکھنا ولایت نہیں نافذ ہو سکتی تیرے جسم پر جب تک تیرا یقین نہیں بڑھے گا. میں نے تو سندھ میں ابھی ایک جگہ ڈھونڈنا تھا. میرا دل کر رہا ملتان کو کرتا رہا تو مجھے پتا چلے نا میری ولایت کتنی کمال ہے. تجربہ کر کے دیکھنا. ٹیسٹ لگا کے دیکھنا. خود ہی راستے میں جا رہی عورت خاتون بچی ٹیسٹ لگا کے دیکھنا. اگر تیرا اندر کا ضمیر تجھے ٹوک کے کہے نہ دیکھ مہدی دیکھنا ہے اور پھر تو صرف اس لیے ضمیر کی بات مان لے. تجھے نفس نہ کہے گا کوئی نہیں یار صبح آنی ہے معافی مانگ لیں گے. کل آنی ہے نفس اندر سے کہے گا معافی مانگ لیں گے. ابھی بڑا وقت ہے. نفس کو کہے خبردار شرم کر. پہلے بھی تو نے مجھے بڑا تنگ کیا. ہو سکتا ہے صبح کا وقت ہی نہ ملے. نہیں ہے ممکن بغیر پاکیزگی اور حیا کے. میں نے کہا ہے سوری صاحب جس بندے کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے وہ سمجھے اس نے ولایت قبول کر لی. جوانی کا نام ہی گفتگو کا نام ولایت نہیں. یقین کے کمال کا نام ولایت ہے. میں کروں گا اس پہ رات کو گفتگو. بہت سارے ٹاپک کھل گئے. ہم 2 روزہ نہیں آ سکے. چلو جتنی ہے خیرات ان کو ملے گی. بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا. مجھے آگے پہنچنے کو متوجہ رہے. کوشش کر یقین پیدا کر. کوشش کر مومن بن. کوشش کر علم عباس کے نیچے گناہوں کی معافی نہ مانگ. اللہ کا شکر ادا کر. غازی جیسا آقا عطا کیا. بہت ہو گئی. جس یہاں سے پہ کر رہے بتائیں. لو جی میں بات کرنی نہیں تھی. انداز میں چار مسائل ہوا مختصر پڑھوں گا کہ پہنچنا بھی ہے. بات ایک کرنے لگا پڑھی ہے. آپ نے واپس آ کے بھی پڑھنا ہے. میں کروں گا انشاءاللہ تفصیل کروں. میں 10 جس کو بھی پہنچا میں پہنچا. توجہ کیجیے گا. لو جی اللہ میں مجھے آپ کا نام پتہ ہے یا زید صاحب کا نام پتہ ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں بڑی کمال. کوشش کرنا سمجھنے کی اور اندر اتارنے کی. یہاں کے قریب ایک اسکول تھا. الطاف صاحب نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کرایا. زید صاحب نے بھی اپنا بچہ وہاں اسکول داخل کرایا. الطاف صاحب کا بچہ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے لگا. وہ سمجھ گیا میرا باپ محنت کرتا ہے مجھے پڑھاتا ہے. معاملہ عام نہیں. بڑی مشکل سے فیس اکٹھی کر کے مجھے پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. میں نے محنت کرنی. ہر کلاس میں ٹاپ فرسٹ. زید صاحب کا بچہ فیل. پہنچ گیا ہیڈ ماسٹر کے پاس. یہی میں نے اپنی بات آج کی اس محفل کی تمام کرنی ہے. کمال نقطہ ہے جو پہنچ گیا تو کمال ہو جائے گا. پہنچ گیا زید صاحب ہیڈ ماسٹر کے پاس. ہیڈ ماسٹر صاحب علاقے میں میرا نام ہے. بچہ میرا فیل ہو گیا. مہربانی کر پاس کر. اس کو پاس کر. اس کو پاس کر. ناک کٹتی ہے. پاس کر. ناک کٹتی ہے. پاس کر. وہ کہے گا تیرے کہنے پہ تو کر رہا ہوں لیکن اس قابل نہیں ہے. لیکن یہ ان میں نہیں ہے کہ اس کا پورے علاقے میں نام ہو جائے. بچے نے ٹاپ کیا. بس اتنی سی بات تجھے سمجھانی تھی. محشر کا دن ہوگا. سارے نبی آئیں گے. سب نبیوں میں تیرا نبی جس کو تو شفیع مذنبین کہتا ہے. بڑا افسوس ہوگا تیرے نبی کو جب اس کو کہنا پڑا اللہ اسے پاس کر. اللہ اسے استعمال کر. تو کون ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس دور میں کیوں بھیجا گیا؟
پہلے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے. آپ بولے شاید کبھی کسی وقت بھی تجھے کائنات میں پیدا کر سکتا تھا. اس دور میں ہی کیوں پیدا کیا؟ سوچ ایسے وقت نہ لائے کر کھانا پینا چلنا پھرنا یہ تو کرم ہے اس کا, یہ تجھے ملتے رہیں گے. کوشش محنت کرتا رہے گا, لنگر تجھے ملتا رہے گا. معاملہ کچھ اور ہے. فکر کر, بار بار ہر مجلس پہ تجھے قائم بلاتا ہے. وہ چاہتا ہے میری ریت بھی کمال پہ پہنچ جائے. اپنے امام کا مہربانی جناب علی, تیرا امام چاہتا ہے میرے علی کا سلمان بڑا کمال تھا. تیرا امام چاہتا ہے, جانتا ہے میرے حسین کا ہر بڑا کمال تھا. تیرا بادشاہ چاہتا ہے میرے بھی تو کوئی ہر ہونا. تیرے بادشاہ کو 1443 ہجری میں بھی تو کوئی ہر چاہیے نا. 61 ہجری والے ہر کو سلام کرنے والے وہ تو علیہ السلام ہے, علیہ السلام رہے گا, مگر وہ ہم سب سے کہتے ہیں تو مکمل ہوگی. شکر گزار ہوں آپ کا, اتنا ہی کافی. صاحب زمان کی مقدس بارگاہ میں دعا کو میرے بھائی اللہ عقیم بھائی جان جتنے بھی انجمن کے یہاں کے مومنین موانی اور خیر کرا ہو, بادشاہ آپ کی اس کاوش کو اپنی نصرت پہ شمار کرتا ہے. پروردگار تمہارے وہ گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے کہ زمانے کے حسین کے ورد کرنے میں رکاوٹ ہے. تمہیں وسیع لنگر عطا کرے. اگر وہ نہیں کہ لنگر بیٹھا کر کے تم دنیا میں فخر کرتے پھرو میں پیسوں والا میں پیسوں والا, وہ ہے آڈیٹیبل لنگر, اس کا آڈیٹ ہوگا. ایسا لنگر عطا کرے جو ادھر سے آئے ادھر حسین کے راستے پہ خرچ ہو, جس کا آڈیٹ نہیں. دعا ہے اس ذکر کے صدقے ہمارے جتنے وارثان دنیا سے چلے گئے, جب اللہ کی حجت کا ظہور ہو ہمارے تمام ورثاء قبروں سے کفن گھاڑتے ہوئے اٹھ کے لشکر امام پہ شامل. دعا ہے, باقی گفتگو انشاءاللہ بعد میں. ایک دعا لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے. دعائیں تو بہت پڑھتے رہو, حدیث کی صاحب ہو گیا دعائیں کو میں, لیکن ان سب دعاؤں میں اہم دعا ہے دعائے اہل, جس کے بعد میں تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں مولا جانتے جتنا یہ ایسا ضرور پڑھتے ہیں, جو پڑھتے نہیں کو پتہ نہیں. کتاب آئی ہے حسین اور عرش الہی کمال. معصوم فرماتے ہیں اللہ کا ایک امر تھا فرشتوں کو, وہ امر کی تابع داری کرنے میں گھبرا گئے فرشتے. اللہ کیا کرے, کہا اگر گھبراہٹ نکالنا چاہتے ہو تو میرے آل محمد پہ درود پڑھو. تمہارے مسئول فرماتے ہیں جو آخری دور میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد پڑھے گا, اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو نہ دے دے. وہ دعا یاد ہے, ہم الطاف بھائی کو دے جائیں گے, وہ آپ کے لیے تحفہ ہے. ترجمہ اردو میں ساتھ لکھا ہے, ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ تمہیں پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. ہر بندے کی زبان عربی نہیں, اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے آج میں نے تھوڑا سا رحمان الرحیم کھولا ہے, شاید کسی دل تک پہنچ جائے. پتہ نہیں نا ترجمے کا. اس بسم اللہ میں سارا کمال بے میں چھپا ہے, بے کا کمال نقطے میں چھپا ہے. جو ہے بھائی اللہ کو دے جائیں گے دعائیں سارے لینا, جتنوں کو چاہیے لینا, ادھر بھی بانٹیں گے واپس. تو ہے تمہارے لیے پر پڑھنا
رکھنا نہیں. چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں, مطلب دیکھنا, چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی, میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آ کے اٹھائے گا. دعا ہے اللہ پڑھیے گا, گھر میں بھی برکت ہوگی, ٹینشن بھی ختم ہوگی, پریشانیاں بھی ختم ہوگی, اور انشاءاللہ میری باتوں پہ اگر غور فرما لیا, کبھی کسی کو نہیں کہو گے یار دعا کر, وہ دعا بن جاؤ گے. رابطے میں تھوڑی سخت پکڑ بھی کھڑ گیا, لیکن ضروری ہے میری قوم کی سوئی ہوئی کیفیت کو جگانے کے لیے دعا کو مولا انشاءاللہ ہمیں ویسا بنائے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے. آپس میں اختلافات ہم بھول کے صرف اور صرف جو بھی کرے مولا کے لیے کرے. آگے سزا جزا اس نے دینی ہے, بندوں نے نہیں دینی. ٹھیک ہو گیا, تو میرے مسائل. یہ وہ دور ہے, یہ وہ وقت ہے, یہ وہ دن ہیں جن کو کوفہ کی شہزادیوں میں آنے کے دن کہا جاتا ہے. نانی کی مزار پہ رات کو جانے والی شہزادیاں بڑے لمبے سفر پہ نکل پڑے. یہ وہ ایام ہے کہ جن میں کوفہ والے ہنس ہنس کے پوچھتے تھے یہ کس کا گھرانہ ہے. شہزادی رات, پہلی رات 11 محرم کو چلی. جب پہنچے نا شہزادیوں نے پہلی رات مسجد حنانہ میں گزاری. ایک بجنے کہہ دیا میں نے, باقی پھر درمیان میں بیٹھ گئی علی کی بیٹی, باقی بیویوں نے حلقہ بنایا. بڑا سفر کر کے کربلا کی شہادت کے ٹکڑے دیکھ کے آئی بیٹھی تھی محمد کی بیٹیاں. بیٹھ گئی. تیری شام والی شریکت حسین معظمہ کائنات مخدوم عالمین. گجری وٹ والوں میں نے کبھی اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارا. مجھے پتہ ہے میری ماں کا نام کیا ہے. مجھے غازی عباس نے ادب سکھایا ہے. پوری زندگی آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں پکارا. مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنی ماں کا نام جب نہیں لیتا محمد کی بیٹیوں کے نام کیسے ڈرتا ہوں میں, بڑا ڈرتا ہوں. شہزادی شریکت حسین درمیان میں بیٹھی یاد کر کے بیان کر کے کہہ رہی, پہلا بیان کر کے کہتی ہے واہ نانا امت کو کلمہ پڑھانے کا کیا فائدہ ہوگا. واہ حسینہ میں تجھے پتھروں میں چھپا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. ارمان رہے گا ساری زندگی میں تجھے دفنا بھی نہیں سکی, کسر بھی نہیں کرنا. ساری شہزادیاں کوئی علی اکبر کو رو نہیں, کوئی قاسم کے ٹکڑوں کو رو نہیں. روایت سرکار سجاد بادشاہ کی, سرکار فرماتے ہیں ہم نے نگاہ دیکھی, ہم نے دیکھا اصغر کی ماں کی عجیب کیفیت تھی. ایک چھوٹی سی مٹی کی ڈھیری بنا کے بیٹھی ہے, کمر بنا کے اس کے اوپر علی اصغر کا کرتا ڈال کے بیٹھی ہے. رو رو کے کہتی ہے اصغر وعدہ کر کے آئی تھی جہاں بھی رہوں گی تیری قبر بھی بناؤں گی. رو رو کے کہتی کہہ رہی تھی اصغر مجھے بڑا ارمان ہے کربلا میں ہر شہید ایک دفعہ شہید ہوا تو 2 دفعہ کے شہید ہے. اس امت کو معصوم بن گیا اور بھی نہ آئے. ظالم نے جب تیر کمان میں کھینچا نا, اللہ نہیں پڑھ سکتا مسائل, معمولی بات نہیں. تیر کمان میں کھینچا, بدبخت ابن سعد کہتے مارتا کیوں نہیں, جب گانا مارتا کیوں نہیں, کہتا جب میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. کیا ہوا, جب بھی مارنے کا ارادہ کرتا ہوں کبھی محمد کا گلا آ جاتا ہے, کبھی علی کا گلا آ جاتا ہے, کبھی ملک والی کا گلا آ جاتا ہے, کبھی اندر خیام سے آواز آتی ہے لعین اپنا تیر بھی دیکھ میرا شیر بھی دیکھ. ایک جگہ اور وہاں پہ تم ہو نا, تمہارے ملتان کی بڑی ہستی جناب تبریز کا ایک واقعہ لکھا ہے تو تبریز والے ہر سال کربلا کا کوئی نہ کوئی واقعہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے. ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا ہم امت کو یسکر کا واقعہ کر کے دکھائیں گے. ایک سید کو تیار کیا, سید یہ ریت کا صحرا ہے, ساری مخلوق کھڑی ہوگی, تو نے 6 مہینے کا بچہ اٹھاتا ہے. ادھر درمیان میں آ کے بچے کو اوپر کر کے کہہ رہے العطش, ہائے
पानी पानी पानी। सैयद ने कहा ठीक है। हर मोमेंट को कहते हैं तू हुर्मा वाला किरदार अदा कर, तूने तीर बच्चे को नहीं मारना जब पानी मांगे, सिर्फ हवा में चलाना है। हम उम्मत को बताना चाहते हैं बच्चा मांगे पानी उम्मत मारे तीर। जिसको भी मोमिन को तैयार करे, कोई मोमिन कहे जितना भी मोमिन गुनाहगार क्यों ना हो, सफाक नहीं होता, सजदे नहीं होता, कोई मोमिन तैयार ना हुआ, सबने कहा हमसे नहीं होता। मजूसियों की मंडी में इन्होंने गुलाम को पकड़ा, कहा आज की दिहाड़ हम देंगे, काम के इस तरह एक सैयद आएगा, बच्चा ऊंचा करेगा, तो उन्हें तीर चलाना है, बच्चे को नहीं मारना, हवा में चलाना है, बस इतना काम। ये कौन सा मुश्किल काम है? भी लिया इसको सिखाया, उधर से सैयद चला, इधर से इशारा देती है तीर कमान में डाला, इसने तीर कमान में डाला, उसे सैयद दरमियान में आया, जो भी दरमियान में इनको कहते हैं तीर छोड़, इसने छोड़ने का इरादा किया, सैयद की जबान से निकला पानी पानी पानी। जब तीर लगाना पानी, मजूसी था वही तीर छोड़ दिया, वही कमान छोड़ दी, फेंक के कहते हैं लानत तो ऐसी मजदूरी पर। उन्होंने कहा क्यों? कहा बच्चा मांगे पानी मैं चलाऊं तीर।